اگر باپ وہ سچا مذہب قبول کر لے جو اس کی بیٹی نے قبول کیا ہے تو بیٹی باپ کی راہ میں آنکھیں بچھائے گی۔ حبیبہ نے کہا، بیٹی، ابو سفیان نے کہا، میں پریشانی کے عالم میں آیا ہوں، میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں، بیٹی کیا کر سکتی ہے؟ حبیبہ نے کہا، آپ رسول خدا کے پاس جائیں۔ بیٹی کی اس بے رخی پر ابو سفیان سٹپٹا اٹھا۔ وہ رسول کریم کے گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس نے وہ شناسا چہرے دیکھے جو کبھی اہل قریش کہلاتے اور اسے اپنا سردار مانتے تھے، اب اس سے بیگانے ہو گئے تھے۔ وہ اسے چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کا دشمن تھا۔ اس نے ان کے خلاف لڑائیاں لڑی تھیں۔ الفاہد کی جنگ میں ابو سفیان کی بیوی ہند نے مسلمانوں کی لاشوں کے پیٹ پاک کیے اور ان کے کان اور ناکیں کاٹ کر ان کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا تھا۔ ابو سفیان اہل مدینہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے گزرتا رسول کریم کے ہاں جا پہنچا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ رسول کریم نے مصافحہ کیا لیکن آپ کی بے رخی نمایاں تھی۔ رسول کریم کو اطلاع مل چکی تھی کہ بنو بکر نے اہل قریش کی مدد سے خزا علیہ السلام پر حملہ کیا ہے۔ آپ اہل قریش کو فریب کار سمجھ رہے تھے۔ ایسے دشمن کا آپ کے پاس ایک ہی علاج تھا کہ فوج کشی کرو تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں۔ اے محمد، ابو سفیان نے کہا، میں یہ غلط فہمی رفع کرنے آیا ہوں کہ میں نے حدیبیہ کے صلح نامے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اگر بنو بکر کی مدد کو قبیلہ قریش کے چند آدمی میری اجازت کے بغیر چلے گئے تو یہ میرا قصور نہیں۔ میں نے معاہدہ نہیں توڑا۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں معاہدے کی تجرید کے لیے تیار ہوں۔ مورخین ابن ہشام اور مغازی کی تحریروں سے پتہ ملتا ہے کہ رسول اکرم علی علیم نے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس کے ساتھ کوئی بات کی۔ رسول کریم کی خاموشی نے ابو سفیان پر خوف طاری کر دیا۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا اور ابو بکر سے جا ملا۔ محمد میری کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں۔ ابو سفیان نے ابو بکر سے کہا، تم ہم میں سے ہو ابو بکر؟ خدا کی قسم، ہم گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا کرتے کہ اس کی بات بھی نہ سنے۔ میں دوستی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر محمد نے جو اللہ کے رسول تکنم ہے تمہاری بات نہیں سنی تو ہم تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ابو بکر نے کہا، ہم اس مہمان کی بات سنا کرتے ہیں جو ہماری بات سنتا ہے۔ ابو سفیان، کیا تم نے محمد کی بات سنی ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ کیا تم نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ اللہ ایک ہے اور الف سے سوا کوئی معبود نہیں؟ سنی تھی تو تم رسول کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ کیا تم میری کوئی مدد نہیں کرو گے؟ ابو سفیان نے التجا کی۔ نہیں۔ ابو بکر نے کہا، ہم اپنے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ ابو سفیان مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے چلا گیا اور کسی سے حضرت عمر کا گھر پوچھ کر ان کے سامنے جا بیٹھا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو مدینہ میں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ عمر نے کہا، خدا کی قسم، تم اسلام قبول کرنے والوں میں سے نہیں۔ ابو سفیان نے عمر کو مدینہ میں آنے کا مقصد بتایا اور یہ بھی کہ رسول کریم نے اس کے ساتھ بات تک نہیں کی اور ابو بکر نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ میرے پاس اگر چیونٹیوں جیسی کمزور فوج بھی ہو تو بھی تمہارے خلاف لڑوں گا۔ عمر نے کہا، تم میرے نہیں، میرے رسول اور میرے مذہب کے دشمن ہو۔ میرا رویہ وہی ہوگا جو اللہ کے رسول کا ہے۔ ابو سفیان فاطمہ سے ملا، حضرت علی سے ملا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ سنی۔ وہ مایوس اور نامراد مدینہ سے نکلا۔ اس کے گھوڑے کی چال اب وہ نہیں تھی جو مدینہ کی طرف آتے وقت تھی۔ گھوڑے کا بھی جیسے سر جھکا ہوا تھا، وہ مکہ کو جا رہا تھا۔ رسول خد علیم نے اس کے جانے کے بعد ان الفاظ میں دیا کہ مکہ پر حملہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج تیار کی جائے۔ آپ علی علیم کے حکم میں خاص طور پر شامل تھا کہ تیاری اتنے بڑے پیمانے کی ہو کہ مکہ والوں کو فیصلہ کن شکست دے کر قریش کو ہمیشہ کے لیے تہوتیک کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ حضور کریم نے فرمایا کہ کوچ بہت تیز ہوگا اور اسے ایسا خفیہ رکھا جائے گا کہ مکہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لیا جائے یا مکہ کے قریب اتنی تیزی سے پہنچا جائے کہ قریش کو مہلت نہ مل سکے کہ وہ اپنے اتحادی قبائل کو مدد کے لیے بلا سکیں۔ مدینہ میں مسلمانوں نے راتوں کو بھی سونا چھوڑ دیا۔
जिधर देखो तीर तैयार हो रहे थे। तीरों से भरी हुई तरकशों के अंबार लगते जा रहे थे। बर्छियां बन रही थीं। घोड़े और ऊंट तैयार हो रहे थे। तलवारें तेज हो रही थीं। औरतें और बच्चे भी जंगी तैयारियों में मसरूफ थे। रसूल अकरम और सहाबा किराम भागते दौड़ते नजर आते थे। मदीना में एक घर था जिसके अंदर कोई और ही सरगर्मी थी। वो गैर मुस्लिम घराना था। वहां एक अजनबी आया बैठा था। घर में एक बूढ़ा था, एक उधेड़ उम्र आदमी, एक जवान लड़की, एक उधेड़ उम्र औरत और 2-3 बच्चे थे। मैं मुसलमानों के इरादे देख आया हूं, अजनबी ने कहा। उनका इरादा है कि मक्का वालों को बेखबरी में जाले। बिला शक शुभ मोहम्मद जंगी चालों का माहिर है। उसने जो कहा है वो करके दिखा देगा। हम क्या कर सकते हैं? बूढ़े ने पूछा। मेरे बुजुर्ग, अजनबी ने कहा, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम मक्का वालों को खबरदार कर सकते हैं कि तैयार रहो और इधर अलिफादेर के कबीलों को अपने साथ मिला लो और मक्का के रास्ते में कहीं घात लगाकर मुसलमानों पर टूट पड़ो। मक्का पहुंचने तक उन पर शब खून मारते रहो। मुसलमान जब मक्का पहुंचेंगे तो उनका दम खम टूट चुका होगा। कसम उसकी जिसे मैं पौजता हूं, बूढ़े ने जोशीली आवाज में कहा। तुम अक्ल वाले हो। तुम खुदाए हुदा के सच्चे पुजारी हो। खुदाए बेहुदा ने तुम्हें अक्ल व दानिश अता की है। क्या तुम मक्का नहीं जा सकते? नहीं, अजनबी ने कहा। मुसलमान हर गैर मुस्लिम को शक की निगाह से देख रहे हैं। ये जानते हैं कि मैं यहूदी हूं, वो मुझ पर शक करेंगे। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। मुझे इन यहूदियों के खून का इंतकाम लेना है जिन्हें मुसलमानों ने कत्ल किया था। मेरी रगों में बन्नू कर्जा का खून दौड़ रहा है। ये मेरा फर्ज है कि मैं मुसलमानों को ज़रबे लगाता रहूं, और मैं अपना ये फर्ज अदा न करूं तो खुदाए हुदा मुझे इस कुत्ते की मौत मारे जिसके जिस्म पर खारिश और फोड़े होते और वो तड़प तड़प कर मरता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं। मैं मुसलमानों को डंक मारने के लिए जिंदा रहना चाहता हूं। मैं बूढ़ा हूं। बूढ़े ने कहा कि दौर है, घोड़े या ऊंट पर इतना तेज सफर नहीं कर सकूंगा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंच जा। ये काम बच्चों और औरतों का भी नहीं। मेरा बेटा है मगर बीमार है। इस इनाम को देखो जो हम तुम्हें डाल दे रहे हैं। जिनसी यहूदी ने कहा, ये काम कर दो। इनाम के अलावा हम तुम्हें अपने मजहब में शामिल करके अपनी हिफाजत में ले लेंगे। क्या ये काम मैं कर सकती हूं? उधेड़ उमर औरत ने कहा, तुमने मेरी ऊंटनी नहीं देखी। तुमने मुझे ऊंटनी की पीठ पर कभी नहीं देखा। इतनी तेज ऊंटनी मदीना में किसी के पास नहीं है। हाँ, यहूदी ने कहा, तुम ये काम कर सकती हो। ऊंटों और बकरियों को बाहर ले जाओ। तुम्हारी तरफ कोई ध्यान नहीं। गात, तुम उन्हें चुराने के लिए हर रोज ले जाती हो। आज भी ले जाओ और मदीना से कुछ दूर जाकर अपनी ऊंटनी पर सवार हो जाओ। उसने एक कागज एक औरत को देते हुए कहा, इसे अपने सर के बालों में छुपा लो। ऊंटनी को दौड़ाती ले जाओ और मक्का में अबू सुफियान के घर जाओ और बालों में से ये कागज निकालकर उसे दे दो। लाओ। औरत ने कागज लेते हुए कहा, मेरा इनाम मेरे दूसरे हाथ पर रख दो और इस यकीन के साथ मेरे घर से जाओ कि मुसलमान मक्का से वापस आएंगे तो उनकी तादाद आधी भी नहीं होगी और उनके सर झुके हुए होंगे और शिकस्त उनके चेहरों पर लिखी हुई होगी। यहूदी ने सोने के 3 टुकड़े औरत को दिए और बोला, ये इस इनाम का निस्फ हिस्सा है जो हम तुम्हें इस वक्त देंगे जब तुम ये पैगाम अबू सुफियान के हाथ में देकर वापस आ जाओगी। अगर मैंने काम कर दिया और जिंदा वापस न आ सकी तो बाकी इनाम तुम्हारे बीमार खावंद को मिलेगा। यहूदी ने कहा। ये औरत, किसी भी तारीख में नाम नहीं दिया गया, अपने ऊंट और बकरियां चुराने के लिए ले गई। उन्हें वो हानकुत्ती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊंटों की पेठें नंगी थीं, लेकिन एक ऊंटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। इसके साथ पानी का मशकीज़ा और एक थैला भी बंधा हो इत्ते। औरत इस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने इस जवान लड़की को जो घर में थी कहा, वो जा चुकी होगी। तुम जाओ और ऊंटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की हाथ में गदरियों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई।
وہ اس طرح ادھر الفادیر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی اور تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی، یہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی آواز سے کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر الفاڑ گیا۔ وہ ہین آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہیں تھیں، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھیں۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی، اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ وہ عبید؟ زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج بتایا نہیں؟ عبید نے کہا، میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ وہ یہ باتیں پھر کر لیں گے۔ زاریہ نے کہا، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ زاریہ نے کہا، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جسم سکیں۔ عبید نے کہا، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں اب الف کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست مسلمان نہیں، قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر پوچھا۔ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ ایک یہودی نے، زاریہ نے کہا، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے کہ کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت کی اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے اور انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور الفاڑ لگا دیں۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے، ان کے درمیان ایک اونٹنی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور کے حوالے کیا گیا۔ اپنے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا، بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول
اکرم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مرالزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جافا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص جس نے حضرت عباس کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ اب کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول اکرم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم نے کہا، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم، مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم نے انہیں گلے لگا لیا۔ نوٹ: عباس بن عبد المطلب اب سے تقریباً 3 سال بڑے تھے اور اب ملہم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ اب غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور حضور کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول اللہ کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول اکرم نے عباس سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم نے عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو اب گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا۔ وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرما اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔